رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کفار مکہ پر اتمام حجت کے لیے شب قمر کا معجزہ دکھایا۔ قرآن بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ سورۃ قمر میں ارشاد ہے، قیامت نزدیک آ گئی، چاند پھٹ گیا، اور کفار جب کوئی بڑا نشان دیکھیں تو اس سے اعراضی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں شب قمر کے معجزے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت علی جیسے کبار صحابی شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور کے دور میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر اور دوسرا اس کے نیچے تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو گواہ رہنا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی بڑا نشان دکھائیں۔ آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا، اس کے دو ٹکڑے تھے، ایک ہیرا کے اس طرف تھا اور دوسرا اس طرف۔ بعض لوگ معجزہ شق قمر کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ حضور اکرم کے معجزات میں شفاء امراض کے معجزات بھی شامل ہیں۔ مثلاً غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کی پنڈلی پر زخم آ گیا تھا۔ حضور نے 3 بار دم کیا اور وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق ابو رافع یہودی کو کیفر کردار کو پہنچا کر واپس آ رہے تھے کہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا اور پنڈلی آنن فانن ٹھیک ہو گئی۔ محمد بن حاتب جب بچے تھے تو ان کا ہاتھ جل گیا۔ ان کی والدہ حضور کے پاس لے کر آئی۔ حضور نے جلے ہوئے ہاتھ پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پھر لباب دہن لگا کر دعا کی، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کا اشوب چشم بھی حضور کے دم کرنے اور لباب دہن لگانے سے اچھا ہوا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک عورت اپنا گونگا بچہ لے کر حجۃ الوداع میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور نے پانی منگوا کر ہاتھ دھوئے، کلی کی اور وہ پانی اسے دے کر فرمایا، کچھ اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس پر چھڑک دو۔ اس روایت کی راوی صحابیہ حضرت جندب فرماتی ہیں کہ اگلے سال اس عورت سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ بچہ بالکل تندرست تھا۔ شفاء امراض کے بہت سے معجزات حدیث کی کتابوں میں درج ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے۔ حضور کی دعا سے کھانے پینے کی اشیاء میں برکت ہوتی اور وہ تھوڑی ہونے کے باوجود زیادہ ہو جاتی تھی۔ حضور نے ایک بار دودھ کا ایک پیالہ حضرت ابو ہریرہ کو دیا کہ اصحاب صفا کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ دل میں سوچنے لگے کہ ایک پیالہ دودھ اتنے آدمیوں کے لیے کہاں سے کافی ہوگا، لیکن سب نے دودھ پیا اور پھر بھی بچا رہا۔ اسے پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا اور آخر میں رسول اللہ نے پیا۔ اس قسم کے معجزات کے دوسرے واقعات بھی حدیث کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پانی کی قلت کے موقع پر بھی یہ ہوا کہ غیب سے پانی نمودار ہو گیا یا اچانک بارش ہونے لگی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن پانی کی قلت ہو گئی، لوگ پیاس سے گھبرا گئے۔ حضور نے ایک برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور آپ کی انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح نکلنے لگا۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور وضو کیا۔ مشرکین عرب اور یہودی شر پسند اکثر و بیشتر حضور کی زندگی کے خلاف منصوبے بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی تھی، اس لیے وہ کبھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے حضور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا، لیکن عین وقت پر یہ دیکھا کہ اس کے اور رسول اللہ کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ابو لہب کی بیوی نے ایک بار حضور پر حملے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کی آنکھوں پر غیبی پردہ پڑ گیا اور حضور اسے نظر ہی نہیں آئے۔ رسول اللہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صحابہ کرام کو کفار کی طرف سے شرارت کا خدشہ ہوا۔ صحابہ باری باری پہرا دیا کرتے تھے۔ حضور نے کہا کہ کسی پہرے کی ضرورت نہیں، اور پھر سورۃ مائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ اس وعدہ الہی کے مطابق حضور کی ہمیشہ دشمنوں سے حفاظت ہوتی رہی۔